السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، پر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر ان پر شاد گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا: حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم گزرا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکجہ پانی وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بیوی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں اور بیٹے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے ایسے میدان میں ایک اولاد بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے، اے رب ان کو اپنی فضل سے روزی عطا فرما۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کئی روز تک مشک سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ وادی میں واپس آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ پر آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا۔ 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ جب بچے کے پاس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، اور وہ چشمہ آج بھی ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اپنے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا: اے حاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو جرہ نام ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے کے بیچ گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی خواب دیکھا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعمیل کا ارادہ فرمایا
اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ پھر حضرت اسماعیل سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل نے تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہا صبر والا پائیں گے۔ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بیوی حاجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر حاجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بیوی حاجہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا۔ ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رشیدہ ہیں، انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ ہی کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جو چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی۔ اس نے حضرت اسماعیل کو بھی بہکایا، لیکن آپ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں قربان گاہ میں 3 بار جانے سے روکنے کی کوشش کی اور تینوں بار حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے اس پر کنکر برسائے اور کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ وہ سنت ہے جس پر حجار کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منانے پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین اور آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھ کو زمین پر منہ کے بل لیٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائیں اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لیٹا دیا اور چھری چلائی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور جوڑ لگاتے مگر چھری پھر بھی نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت ہی نازک ہے۔ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ عرش سے جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے آؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں اور مینڈا رکھتے ہیں۔ اب چھری کو حکم کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف بیٹھے دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرماداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔